کے تعلق سے نعت پاک پیش کریں تھے. آغاز کرتے ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب سے. حضور آج ہم جو ہے ساتھ موضوع پہ تو بات کریں گے, پہلے آسرا کی بات کی جائے. آپ سرپرست اعلیٰ ہیں آسرا فاؤنڈیشن کے, یہ آغاز کیسے ہوتا ہے آسرا فاؤنڈیشن کا, اور ماشاءاللہ الحمدللہ اب تک ہم کتنا کام کر چکے ہیں, فیوچر پلانز ہمارا کیا ہیں؟ بسم اللہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خواہ امت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, جو دوسروں کے کام آئے. صحیح. تو آسرا فاؤنڈیشن جو ہے یہ اسی نقطہ نگاہ سے اور اسی حدیث کو بیس بناتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنی سوسائٹی کے اپنے ڈونرز کو, اپنے جتنے عطیات دینے والے ہیں ان کو اس حدیث پہ عمل پیرا کرنے کے لیے قائم ہے کہ ہم جس سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کا فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. آسرا فاؤنڈیشن اس کا نام ہی جب ہم نے رکھا تو اس کا مقصد ایسا نام رکھنا تھا جس سے ہر ایک کو یہ امید ہو کہ یہ واقعتاً عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ آسرا بنیں گی. ہماری فاؤنڈیشن کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں ہم اسپیشلی طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ کسی بھی مستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل ٹھیک. کسی بھی طرح کی مارکیٹنگ اس کے نام پہ نہ ہو, کسی طرح کی اس کی بے توقیری نہ ہو. اس وجہ سے آج تک ہم جب بھی کسی موقع پہ ہر مہینے راشن دیتے ہیں, یکم انگریزی منتھ کی پہلی تاریخ کو. اس وقت یہ 5 خاندانوں کو راشن کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا, آج 172 خاندانوں کو اب الحمدللہ راشن ہم دے رہے ہیں. یہ 1.5 سال میں یہ کارکردگی ہے. اور اس کے ساتھ رمضان المبارک میں ابھی ہم نے جو ہے وہ یتیم بچیوں کو, یتیم بچوں کو عیدی کے طور پہ کیش دیا, اس کے ساتھ سوٹ ان کو دیے باوقار طریقے سے. اور ربیع الاول میں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تو ہم نے پورے سال میں ایک موقع بالخصوص وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع, میلاد کے مہینے میں ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم ہر سال یتیم اور غریب اور نادار مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیاں کریں. صحیح. ہمارا شادیاں اجتماعی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسروں سے بہت ہٹ کے ہے. صحیح. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح بھی غریب کی بچی کی عزت کو پامال نہ ہونے دیں. اور ہم باراتوں کا سسٹم نہیں کرتے, بلکہ ہمارا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف بچی کو جو اس کی مشکلات ہیں وہ ہم حل کر دیں, اس کو جہیز جو ضروری جہیز ہے وہ ہم دے کے اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں جن کی شادیاں طے شدہ ہوتی ہیں, کہ وہ اپنے گھر میں لے جائیں اور گھر میں بارات بلا کے فیملی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں. ہمارا نمائندہ پھر ان کے گھر جاتا ہے تاکہ جو ہماری دی ہوئی چیزیں ہیں وہ واقعتاً پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں. تو الحمدللہ ربیع الاول شریف میں یہ پلان ہوتا ہے. اور اس سال ہم نے ایک 20 بچیوں کی شادیوں کا ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ بھی. اور ابھی ہم نے اس سال 23 مارچ 2025 کو 22 رمضان المبارک کو آسرا ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ماشاءاللہ, جس کا مقصد ہے کہ ہم شہریوں کو باعزت اور باوقار طریقے سے اپنے ٹرینڈ سٹاف کے ساتھ سروسز دے سکیں. ان کے مریضوں کو دیہاتوں سے, قصبوں سے, بارڈر ایریا سے ہم شہروں تک اور شہروں سے لاہور بڑے شہر تک ہم یہ سروس دے سکیں. میں تو یہ بتا دیں دیکھنے والوں کو کہ یہ جو آپ کی ایمبولینس سروس ہے یہ ابھی کس شہر میں ہے اور وہ کون کون سے گرد و نواح کے لوگ وہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ابھی اس وقت ڈسٹرکٹ ناروال میں یہ ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا ہے شکر گڑھ, اور اس کے گرد و نواح میں اصل میں بارڈر ایریا ہے تو مختلف اوقات میں حالات کشیدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں اب ریسکیو 1122 کی کچھ سروسز ہیں وہاں پہ, لیکن کوئی ایمبولینس سروسز باقاعدہ کوئی ایسے نام سے نہیں تھی. تو یہ اس علاقے کی بہت بڑی ضرورت تھی, اور یہ صرف اس علاقے کی نہیں بلکہ ہم عہد رکھتے ہیں انشاءاللہ, کوشش ہماری ہے کہ ہم اس کو جتنا جلد ہو سکے پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کو ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں بھی اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا جو فاؤنڈیشنز ہیں آپ ان کا ساتھ دیں, وہ نور تھیلیسیمیا ہو, وہ سندس ہو, وہ الخدمت ہو, وہ کاروان ہو, وہ ناظرین اکرام آسرا فاؤنڈیشن ہو یا رحمان فاؤنڈیشن ہو, ایسے تمام فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے, دستے بازو بنیے اور ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور اپنی زکوٰۃ کے 4 حصے کیجیے. ایک ان کو دیں تعلیم پہ کام کریں, بار بار میں یہ کہتا ہوں, ایک آپ ان کو دیں جو دسترخوان لگاتے ہیں, ایک ان کو دیجیے
جو راشن تقسیم کرتے ہیں ان کو جو صحت پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ہر حصے میں آپ کے زکوٰۃ پہنچے، اور قطعاً زکوٰۃ اپنی ان کو نہ دیں جو دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیجئے، یہ لوگ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بندے کی مدد جو ہے وہ یقین جانیں 10 بندوں کی مدد شامل ہو سکتی ہے ساتھ۔ آپ ان کا ساتھ دیجیے اسی فاؤنڈیشن کا، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ قبلہ پہلے تو بتائیں کہ اتنی اسی فاؤنڈیشن کا تعارف آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں کئی آتے ہیں مسائل ہی سناتے ہیں، آپ کو یہ خوشیاں نوید، تو آپ کیا اپنا محبت شامہ پیش کریں گے بیچ میں؟ میں جناب اس کا نام سے ہی خوش ہو گیا ہوں۔ واہ، آسرا جو بے آسراؤں کے لیے انہوں نے مفتی صاحب نے قائم کیا ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، قابل تحسین بات، مبارکباد کی بات ہے۔ اور یہ اللہ کا وہ جو ہمارا موضوع ہے خدا کے کنبے کو راضی کر، واہ واہ واہ، یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، کوئی بات نہیں۔ جو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص مخلوق خدا کو تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ واہ واہ، کوئی انسان چاہے سلیمان علیہ السلام بھی ہوں تو ان کی دعوت نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سارے پینل کو، آفت صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، یہ بھی ایک امید ہے، آپ نے فرمایا پراپرٹی